دوستان محترم، اللہ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، لیکن تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان، یعنی اگر تم ایمان لائے ہو تو اللہ سے ڈرو جیسا کہ رب سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرو گے تو مرنے سے پہلے اس چیز کا دھیان رکھنا کہ تم مسلمان ہی مرنا، مومن ہی مرنا۔ مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، آؤ تھوڑی دیر اس آیت میں غور کرتے ہیں۔ آج شب برات کی رات ہے، 15 شعبان کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، رب تعالیٰ کے نزول رحمت کی رات ہے، گناہوں کی بخشش کی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، بیماروں کو صحت ملنے کی رات ہے، باطنی بیماریاں بھی آج کی رات شفا یاب ہوتی ہے، اور ظاہری بیماریوں سے بھی اللہ تعالیٰ بندوں کو آج کی رات شفا عطا فرماتا ہے۔ مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، اگر عقیدے کی بیماری ہے تو اسے بھی دور کرنا ضروری ہے، اور اگر جسم بیمار ہے تو اسے بھی دور کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، اس آیت سے پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ ہر کوئی جو مسلمان پیدا ہوا، ہر کوئی جو مومن پیدا ہوا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی مرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں، مجھے بتاؤ ذرا، اگر مسلمان پیدا ہونے والا مسلمان ہی مرتا تو اللہ یہ کیوں کہتا کہ تم نہ مرنا؟ لیکن مسلمان، اس چیز سے پتا چلا کہ ہر پیدا ہونے والا مسلمان مرے گا نہیں، ایمان کی موت مرے گا نہیں۔ مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، ہم اور آپ کسی کے گھر میں پیدا ہوئے، مسجد سے امام صاحب تشریف لائے، انہوں نے کان میں اذان پڑھی، ہمارے ماں باپ کو مبارکباد دی کہ مبارک ہو آپ کے گھر میں مصطفیٰ جان رحمت کا غلام پیدا ہوا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا دیوانہ پیدا ہوا ہے۔ مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، اللہ کے رسول نے یوں ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا باپ اگر یہودی ہوتا ہے اسے یہودی بنا دیتا ہے، اس کا باپ اگر عیسائی ہوتا ہے تو اسے عیسائی بنا دیتا ہے، اس کا باپ اگر مجوسی ہوتا ہے تو اسے مجوسی بنا دیتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پیدا تو ہوتا ہے فطرت پر، یعنی دین اسلام پر۔ آپ کہیں گے دین اسلام پر کیسے، فطرت پر کیسے؟ پیدا ہوا ایک انگریز کے گھر پہ، پیدا ہوا ایک یہودی کے گھر پہ، پیدا ہوا ایک عیسائی کے گھر پہ، لیکن فطرت پہ کیسے پیدا ہوا؟ کیسے مذہب اسلام پہ پیدا ہوا؟ تو مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، جب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا، معلوم یہ ہوگا کہ انسان اگر اپنی تنہائی میں غور کرے، شجر و حجر میں غور کرے، ان درختوں پیڑ پودوں میں غور کرے، آسمان و زمین میں غور کرے، انسان اگر غور کرے کہ ایک چھوٹا سا مکان میں بناتا ہو تو اس کے لیے کاریگر کی ضرورت پڑتی ہے، مستری کی ضرورت پڑتی ہے، نہ جانے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تب جا کے ایک مکان بنتا ہے۔ انسان اگر اپنے مکان پہ غور کرے، انسان اگر اپنے گاڑی پہ غور کرے کہ ایک گاڑی چلانے کے لیے اس میں تیل ڈالنا پڑتا ہے، پھر ڈرائیور کی ضرورت پڑتی ہے، ہر کوئی چلا نہیں سکتا، جسے چلانا آتا ہے وہی گاڑی چلائے گا۔ یعنی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اگر انسان غور کرے کہ مکان خود سے نہیں بنتا، بنانا پڑتا ہے، گاڑی خود سے نہیں چلتی، کسی کو چلانا پڑتا ہے، تو انسان یہ غور کرے گا کہ یہ زمین خود بخود نہیں ہو سکتا، یہ آسمان خود بخود نہیں ہو سکتا، کوئی تو ہے جو اس زمین کو بنایا ہے، کوئی تو ہے جو اس آسمان کو بنایا ہے، کوئی تو ہے جو اس سورج کو بنایا ہے، کوئی تو ہے جو اس چاند کو بنایا ہے، کوئی تو ہے جو ان سمندروں کو روا دوا کر رکھا ہے۔ مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، انسان جب غور کرے گا اس دنیا پر، اس دنیا کے ان گنت اللہ کی نعمتوں پر، تو انسان کا یہ دل گواہی دے گا کہ اس زمین کا بنانے والا آخر کوئی ہوگا، اس آسمان کا بنانے والا آخر کوئی ہوگا، اس چاند کا بنانے والا آخر کوئی ہوگا، اور اس کا دل گواہی دے گا کہ اپنے آپ نہیں ہے، کوئی تو ہے، اسی ذات کا نام
اللہ ہے، اسی ذات کا نام پروردگار ہے، اسی ذات کا نام رب ہے، یعنی یہ دل گواہی دے گا کہ میرے اللہ نے اس آسمان کو بغیر کھمبے کے ہم پر ٹھہرا رکھا ہے۔ مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، اب پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ حضور نے جو کہا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کا باپ اسے یہودی بنا دیتا ہے، عیسائی بنا دیتا ہے، مجوسی بنا دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر کوئی مسلمان پیدا ہونے والا مسلمان مرے گا نہیں۔ اب مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، تم اپنے اسلام پہ فخر کرو، اپنے دین پہ فخر کرو کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ نے تجھے مسلمان بنایا، اور بنایا بھی تو تم کو کیسا مذہب دیا، جس مذہب کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دینوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین دین اسلام ہے۔ اور جو نبی تجھے دیے، جو پیغمبر تجھے دیے، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ مصطفیٰ آخری نبی ہے، اور خود نبی فرماتے ہیں انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں ہی آخری نبی ہوں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا، میں ہی اولاد آدم کا سردار ہوں قیامت تک، مجھے اس چیز پر کوئی فخر نہیں، کوئی غرور نہیں۔ یعنی تجھے نبی ملے تو نبی اعظم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الرسول، رسولوں کے رسول، پیغمبروں کے رسول، رسولوں کے امام، اور مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، اس مصطفیٰ جان رحمت پر جو کتاب نازل ہوئی وہ قرآن تمام کتابوں میں افضل کتاب، اور وہ مصطفیٰ جان رحمت جس شہر میں تشریف لائے وہ شہر تمام شہروں میں افضل، اور وہ مصطفیٰ جان رحمت آج جس جگہ تشریف فرما ہے وہ جگہ ساری دنیا میں افضل، ساری کائنات میں افضل۔ تو مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، آپ خوشی مناؤ، اور جب آپ اس رسول کے امتی بنے تو آپ کو کیا منصب ملا، آپ کو کیا مقام ملا۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت میں سے ہو کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ ہمارا دین تمام دینوں کا سردار ہے، ہماری کتاب تمام کتابوں میں سب سے عظیم ہے، ہمارے پیغمبر تمام نبیوں میں سب سے عظیم ہے، اور ہمارے مصطفیٰ جان رحمت کے امتی تمام امتیوں میں سب سے عظیم ہے۔ اس کے باوجود بھی ہر کوئی اگر مسلمان ہے تو قرآن کیا کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم مسلمان تو ہو لیکن مرنا نہیں ہرگز۔ مسلمان مرنا یعنی مرنا تو مسلمان مرنا۔ پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا کہ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی ہر کوئی ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں جائے گا، مسلمانی کی حالت میں دنیا سے نہیں جائے گا۔ اب مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، اب ہمیں یہ جائزہ لینا ہوگا، یہ سوچنا ہوگا آخر وہ کون سی ایسی گناہ ہے، وہ کون سی ایسی خطا ہے، وہ کون سی ایسی غلطی ہے کہ انسان اس دنیا میں کرے تو ہوگا تو وہ مسلمان، ہوگا تو وہ داڑھی ٹوپی والا، لیکن وہ جب مرے گا تو ایمان کی حالت میں نہیں مرے گا، مسلمانی کی حالت میں نہیں مرے گا۔ آخر وہ کون ہوگا؟ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، قیامت کے دن پر، لیکن وہ مومن نہیں ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیا سمجھے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، اپنے آپ کو مومن بھی کہیں گے، یہ بھی کہیں گے کہ میں قیامت پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ منافق لوگ ہیں، منافق۔ اچھا منافق کی پہچان کیا ہے؟ کہ منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ زبان سے کہے گا میں مسلمان ہوں، لیکن اس کے دل میں اللہ کے رسول کی گستاخی ہوگی، وہ دل سے مصطفیٰ جان رحمت کے شان میں گستاخیاں کرے گا، وہ دل سے اسلامی دشمنی کام کیا کرے گا۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ کچھ لوگوں کی صفت یہ ہوگی جو منافق ہوں گے، وہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہلائیں گے لیکن ایمان کی موت
نہیں مریں گے، اسلام کی موت نہیں مریں گے۔ اس کی پہچان کیا ہے کہ وہ حضور کے گستاخ ہوں گے، رسول اللہ کے گستاخ ہوں گے۔ عام لفظوں میں سمجھیے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کے وفادار نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے غدار ہوں گے، مصطفیٰ کے غدار ہوں گے۔ وہ اپنے آپ کو مومن تو کہلائیں گے لیکن وہ ایمان کی موت دنیا سے نہیں جائیں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، ایسے لوگوں نے اپنے زمانے میں ایک عالی شان مسجد بنائی تھی حضور کی موجودگی میں۔ اس مسجد کا نام رکھا تھا مسجد ضرار۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، صحابیوں جاؤ ان کے مسجد کو گرا کر کے آ جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہ یہ منافق ہے، وہاں سے لوگوں کو اسلام کے قریب نہیں لائیں گے بلکہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کریں گے، فتنے پھیلائیں گے۔ تو مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، اب آپ سے میں کہنا چاہوں گا، اپنے آس پاس اور شہر میں، گلی محلے میں، آس پاس میں عالی شان مسجدیں دیکھ کر مت جانا، لمبی چوڑی عمارتیں دیکھ کے مت چلے جانا کہ نہیں چلتے ہیں مسجد ہی تو ہے، چلتے نہیں وہ بھی تو عالم ہے، نہیں، بلکہ یہ دیکھنا وہ مصطفیٰ جان رحمت کا وفادار ہے یا مصطفیٰ جان رحمت کا غدار ہے۔ اگر غدار ہے تو تھوک کے آ جانا اور وفادار ہے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا۔ اب قرآن کی آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، لیکن تم مرنا مت مگر مسلمان، یعنی مسلمان مرنا۔ پتہ یہ چلا جو منافق ہوں گے مسجدیں عالی شان بنائیں گے لیکن وہ ایمان کی موت نہیں مریں گے۔ اب ان منافقوں کے کچھ کارنامے بتاؤں؟ اللہ اکبر کبیرہ، ہمارا تو روز کا مشغلہ ہے، ہم پڑھے بتاتے ہیں۔ یہ ہمارے کچھ نوجوان آج الحمدللہ انہوں نے ہمت کی پروگرام رکھ دیا اور ایک بہت بڑا مجمع ہمارے سامنے موجود ہے۔ مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، ان کے آج کے کرتوت بتاؤ۔ آج ساری دنیا کے مسلمان الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ بولیے، 15ویں شعبان کی رات سب عبادت کرتے ہیں، شب جاگتے ہیں۔ بلکہ بہت تو ایسے مسلمان ہوں گے جو کبھی زندگی میں اگر مسجد نہیں آیا ہوگا تو آج چلا آئے گا وہ کہ چلو شب برات کی رات ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جسے قرآن پڑھنے کی کبھی توفیق نہیں ملتی ہوگی، آج وہ قرآن پڑھ لے گا کہ چلو قرآن پڑھتے ہیں۔ بہت سے ایسے مسلمان ہوں گے جنہوں نے ماں باپ کی قبر میں کبھی نہیں گیا ہوگا سال بھر، لیکن آج چلا جائے گا کہ شب برات کی رات ہے، چلو ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ اب انہیں منافقین لوگوں میں سے جنہوں نے عالیشان مسجدیں بنا رکھی ہے، وہ اپنی مسجدوں سے، وہ اپنے ممبروں سے کیا کہتے ہیں کہ شب برات میں عبادت کرنا شرک ہے۔ شب برات میں عبادت کرنا شرک ہے، حرام ہے، سخت ناجائز ہے۔ مجھے بتائیے، نماز پڑھنا شرک ہے، عبادت کرنا شرک ہے، ذکر کرنا شرک ہے، تلاوت کرنا شرک ہے، استغفار کرنا شرک ہے، اللہ سے دعا مانگنا شرک ہے، تو پھر لوگوں کو عبادت سے روکنا یہ توحید ہے؟ یہ تمہارا توحید، یہ تمہارا دین، یہ تمہارا دھرم؟ ایک آڈیو میرے پاس آئی کہ شب برات میں جو عبادت کرتے ہیں ایک بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، دکھا دو تو ہم بھی کرنے لگیں گے۔ میں نے کہا ساری دنیا کے وہابیوں کو میرا چیلنج ہے، میرا چیلنج، اسے لکھ لو، ریکارڈ کر لو، ساری دنیا کے وہابیوں کو میرا چیلنج ہے، شب برات کی رات کو لے کر صرف ایک حدیث دکھا دو، صرف ایک حدیث جس میں حضور نے آج کی رات عبادت کرنے سے منع فرمایا ہو۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عقیدہ اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ صرف ایک حدیث دکھا دو جس میں حضور نے منع فرمایا ہو، قسم خدا کی قیامت آ جائے گی، یہ سر پٹک پٹک کے بہ جائیں گے، لیکن دکھا
نہیں پائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث سے، صحاح ستہ سے، مسلم شریف سے، ترمذی شریف سے، ابن ماجہ سے، مسند امام احمد بن حنبل سے یہ بات ثابت ہے کہ آج کی رات عظیم رات ہے، عبادت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ اور ایک حدیث شریف تو بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب نصف شعبان کی رات آتی ہے، 15ویں شعبان کی رات آتی ہے، مولا علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل آسمان دنیا پر نزول رحمت فرماتا ہے اور منادی ندا کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے کون آج کی رات جو اپنے گناہوں سے بخشش چاہے میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں؟ ہے کون آج کی رات جو اپنی بیماری سے شفا مانگے میں اس کو شفا عطا کر دوں؟ ہے کون آج کی رات جو مجھ سے فلاں چیز مانگے، فلاں چیز مانگے، فلاں چیز مانگے اور اس کو آج کی رات عطا فرما دوں؟ یہ حدیث شریف مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ہے، ترمذی شریف کے اندر ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے، مسلم شریف کے اندر ہے۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے آج کی رات بڑی عظیم رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ دوسری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب برات کی رات، 15ویں شعبان کی رات، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر جتنے گنہگار ہیں سب کی بخشش فرما دیتا ہے، سب کی بخشش فرما دیتا ہے، سوائے قناعت اور مشرک کا لفظ آیا حدیث کے اندر، سوائے مشرک اور چغل خور کے دو لوگوں کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ سب کی آج کی رات مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ آج کی رات کی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ ہاں کچھ ہمارے لوگوں نے، ہمارے خطبہ نے، جاہل خطبہ نے نوافل کو لے کر جو بہت سارے ثواب والی حدیثیں گڑ دیے ہیں، پھیلا دیے ہیں اور سوشل میڈیا کے اندر وہ حدیثیں چل رہی ہے، ہماری جاہل عوام اس کو جانتی نہیں اور آگے شیئر کر رہی ہے۔ ہاں ان حدیثوں میں کچھ باتیں ہیں، کچھ سقم ہیں، ان میں کچھ حدیثیں موضوع ہیں، کچھ حدیثیں ضعیف ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کی رات کی اہمیت صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، میں یہ عرض کر رہا تھا، پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ ہر کوئی جو مسلمان پیدا ہوا ہے وہ مسلمان مرے گا نہیں، ان میں سے ایک منافق یعنی حضور کے گستاخ، مصطفیٰ جان رحمت کے گستاخ جو یہ کہیں گے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں تھا، جن کی یہ پہچان ہوگی کہ وہ نبی کو کہیں گے کہ وہ تو میری طرح بشر ہے، اور جن کے مولویوں کی پہچان یہ ہوگی کہ بڑے بڑے اسٹیجوں میں آ کر کے وہ جھوٹ بولیں گے، اور وہ کیا جھوٹ بولیں گے؟ وہ جھوٹ بھی آپ کو بتا رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ میں کہ خواجہ کا معنی ہوتا ہے ہجڑا، یہ جھوٹ بولیں گے۔ ان گستاخوں کی پہچان بتا رہا ہوں کہ ان کے بڑے بڑے، اور بڑے بڑے نہیں سڑے سڑے، ان کو کیا فضیلت الشیخ کہتے ہو؟ یہ فضیلت الشیخ لکھتے ہیں۔ ارے جن کو خواجہ کا معنی معلوم نہیں، یہ فضیلت الشیخ نہیں ہوتے ہیں، یہ فضلت الشیخ ہوتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ خواجہ کا معنی ہوتا ہے ہجڑا، معاذ اللہ، خواجہ کا معنی نہیں ہجرا نہیں ہوتا ہے، یہ تو حضور کی گستاخیاں ہیں، یہ تو اللہ کے ولیوں کی گستاخیاں کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ حقیقت میں خواجہ کا معنی ہوتا ہے صاحب، خواجہ کا معنی ہوتا ہے آقا، حقیقت میں کھوجا کا معنی ہوتا ہے ہجڑا، خواجہ کا نہیں بلکہ کھوجا کا معنی ہوتا ہے ہجڑا۔ لیکن مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ یہ اور بات ہے، گستاخیاں کرتے ہیں اور ایسی گستاخیاں کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑی آسانی سے پکڑ لیتا ہے۔ مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، حضور کے گستاخ نہ کل عزت پاتے تھے، نہ آج عزت پائیں گے اور نہ میدان محشر میں عزت پائیں گے۔ قسم خدا کی، مصطفیٰ
मुस्तफा जाने रहमत के गुस्ताख उस वक्त भी ज़लील व ख़ार हो रहे थे, आज भी ज़लील व ख़ार हो रहे हैं, और मरने के बाद मैदान महशर में भी ज़लील व ख़ार होते रहेंगे। और हम तो ये कहेंगे कि आओ ना, आके कहो ना, आके कहो ना कि मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि है रस्ते में जा बजा थाने वाले। और आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज मान ले मुस्तफा जाने रहमत को, कल जब डंडियां पड़ेंगी तो बड़े बड़े शैतान भी कहेंगे कि नहीं मैं तो मानता हूँ मुस्तफा जाने रहमत को, उस वक्त का मानना काम आने वाला नहीं है। तो मुस्तफा प्यारे के दीवानों, पता ये चला कि हर ईमान वाला ईमान की हालत में दुनिया से नहीं जाएगा। हमें अपने ईमान की फिक्र करनी है, अपने ईमान को बचाना है। आका करीम ने इरशाद फरमाया, वला तुजालिसुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुवाकिलुहुम वला तुनाकिहुहुम वला तुसल्लु अलैहिम वला तुसल्लु माहुम। उनके पास मत बैठना, उनके साथ दोस्ती मत करना, वो सलाम करे तो उनके सलाम का जवाब मत देना, उनके साथ खाना मत खाना, खबरदार न तो उसके साथ नमाज पढ़ना, न ही उन्हें अपने साथ नमाज पढ़ने देना। क्यों? क्योंकि वला युदिल्लुनकुम वला युफ्तिनुनकुम, वो खुद भी गुमराह होंगे, जिसे अपने साथ कर लेंगे उसे भी गुमराह करके रख देंगे। इसलिए मुस्तफा प्यारे के दीवानों, आप नसीब वाले हैं कि आप हुजूर के उम्मती हैं। दामने इमाम अहमद रज़ा को मजबूती से थाम लीजिए, इसी में दुनिया और आखिरत की भलाई है मुस्तफा प्यारे के दीवानों। और दूसरी बात, कुछ गुनाह, कुछ नाफरमानियां ऐसी होती है कि इंसान अगर करे तो मुमकिन है उसको मरने के वक्त कलमा नसीब न हो। उनमें से एक तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की गुस्ताखी, दूसरी किसी अल्लाह के वली की शान में गुस्ताखी। अगर अल्लाह के वली की शान में गुस्ताखी की तो मुमकिन है आपको मरने के वक्त कलमा नसीब न हो। हुजूर फरमाते हैं, मन आद अली वलियन फक़द अज़नत लहुल हर्ब, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी रखे मैं अल्लाह उसके साथ जंग का ऐलान करता हूँ। तीसरा, किसी आलिम दीन की गुस्ताखी। हुजूर सरकारे आला हज़रत फरमाते हैं कि आलिम दीन की गुस्ताख मुमकिन है उसको मरने के वक्त कलमा नसीब न हो। चौथा, किसी सैयद की गुस्ताखी, किसी आले रसूल की गुस्ताखी। पांचवा, अपने उस्ताद की गुस्ताखी। छठा, अपने माँ बाप की गुस्ताखी। माँ बाप का बेअदब, माँ बाप की गुस्ताखी जो करते हैं उनको भी मुमकिन है मरने के वक्त कलमा नसीब न हो। तो मुस्तफा प्यारे के दीवानों, कुछ गुनाह ऐसे हैं, कुछ नाफरमानियां ऐसी है कि इंसान करता है तो मुमकिन है उसको मरते वक्त कलमा नसीब न हो, वो ईमान की हालत में दुनिया से ना जाए। अगर आप मुस्तफा प्यारे के दीवाने हैं तो आपका मिजाज ये होना चाहिए, आपकी सोच ये होनी चाहिए, रदियल्लाहु बिल इस्लाम दीनन व बे मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व बे मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रसूलन। आपका मिजाज ये होना चाहिए कि मैं राजी हूँ अल्लाह के रब होने पर, मैं राजी हूँ इस्लाम के दीन होने पर, और मैं राजी हूँ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नबी होने पर। तो फिर आपको इनाम क्या मिलता है? मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्बा लिल्लाहि व अबग़दा लिल्लाहि व मनअ लिल्लाहि व आतिया लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमलल ईमाना। जो अल्लाह के लिए दोस्ती करता है, अल्लाह के लिए दुश्मनी करता है, अल्लाह के लिए किसी को कुछ देता है, अल्लाह के लिए ही किसी को मना कर देता है, फ़क़द इस्तकमलल ईमाना, गोया कि वो अपना ईमान मुकम्मल कर लेता है, अपने ईमान को महफूज कर लेता है, ईमान का जायका चख लेता है, ईमान का मजा चख लेता है। मुस्तफा प्यारे के दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले सुन्नत वल जमात मसलक आला हजरत के मानने वालों का हर अकीदा कुरान और हदीस से साबित है। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, इत्तबिउ सवाद आज़म फ़इन्नहु मन सुसा फिन्नार। तुम सवाद आज़म की पैरवी करो, बड़ी जमात की पैरवी करो। बड़ी जमात से जो अलग हुआ वो अकेला, वो तन्हा जहन्नम में गया। आज सारी दुनिया के अंदर चाहे हनफियों को ले लो, चाहे शाफई ले लो, चाहे मालिकी ले लो, चाहे हम्बली ले लो, अहले सुन्नत वल जमात की तादाद ये सब अहले सुन्नत वल जमात से ये ताल्लुक रखते हैं। सारी दुनिया में या तो आपको हनफी मिलेंगे, या तो शाफई मिलेंगे, या मालिकी मिलेंगे, या हम्बली मिलेंगे। और मजे की बात आपको बताऊं, वो सऊदी अरब जो कहते हैं ना कि सऊदी वाले तो ऐसा करते हैं, सऊदी अरब का भी सरकारी मजहब हम्बली है। सऊदी अरब का भी सरकारी मजहब, कभी गूगल विकिपीडिया खोल के देखिएगा, आपको पता चलेगा कि अरब का भी सरकारी मजहब हम्बली है, अपने आप को हम्बली कहलाते हैं वो। तो ये मुट्ठी भर जमात
اپنے آپ کو جو اہل حدیث کہلاتے ہیں، وہابی کہلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو غیر مقلد کہلاتے ہیں، ہر جگہ آپ کو کم ملیں گے، آٹے میں نمک کے برابر. اور اہل سنت والجماعت ساری دنیا میں آپ کو زیادہ ملیں گے. اور حضور نے کیا فرمایا؟ اتبعوا السواد الاعظم، تم بڑے جماعت کی پیروی کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ مَنْ سَسَّ فِي النَّارِ، جو بڑی جماعت سے الگ ہوا وہ اکیلا جہنم میں چلا گیا. اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، ہمارا ہر عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. ہاں، اس میں مضبوطی سے قائم رہیے. اور آپ سنی ہے، نمازوں کی پابندی کیجیے، توبہ و استغفار کرتے رہیے، اپنے چہروں کو مصطفیٰ جان رحمت کے سنت سے سجائیے، اپنے گھروں کا ماحول اسلامی ماحول بنائیے. آج کی رات، شب برات کی رات کے صدقے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ہم سب کی نیک اور جائز دعا مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دوستان محترم، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں. 10 مارچ کو جمعہ کے دن انشاءاللہ تعالیٰ، جمعہ کے دن میں جمعہ کے بعد ہمارے مدرسے میں دارالعلوم غوثیہ اشفاقیہ مگر آباس کے اندر ایک بہترین پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں انشاءاللہ سید امین القادری صاحب تشریف لائیں گے. آپ تمامی حضرات کو تشریف لانا ہے انشاءاللہ تعالی، لائیں گے انشاءاللہ. اور دوسرا ضروری اعلان آپ کے سامنے یہ ہے کہ ابھی ہم نے کہا نا کہ یہ ہمارے بریلوی سید حضرات ہیں، تو 17 مارچ کو عرس فضیل حمدانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر عرس کا جو منظر ہے وہ تو اپنے مزار شریف کے اندر آپ دیکھتے رہیں گے دن میں انشاءاللہ تعالیٰ. 9 مارچ کو تو عرس ہے. عرس تو 9 مارچ کو ہے انشاءاللہ تعالیٰ سرکار فضل حمدانی کا. 17 مارچ کو انشاءاللہ تعالیٰ 17 مارچ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہترین پروگرام رکھا گیا ہے اپنے شاہی عیدگاہ کے اندر، بڑا پاس میں شاہی عیدگاہ کے اندر، جس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ حضور تاج الشریعہ کے پوتے تشریف لا رہے ہیں. یعنی بڑی خوشی کی بات ہے، بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کے شہر میں حضور تاج الشریعہ کے پوتے تشریف لا رہے ہیں. تاج الشریعہ اس ذات کا نام ہے، آپ سرچ مان لیجئے گا. تاج الشریعہ اس ذات کا نام ہے کہ اگر آپ کہیں جنگل میں بھی چلے جاتے نا تو 50,000 کا مجمع ہو جاتا. جب ان کا انتقال ہوا، ان کے جنازے میں کسی نے کہا کہ 3 کروڑ لوگ آئے تھے، کسی نے کہا کہ 2 کروڑ، کسی نے کہا 1 کروڑ. لیکن جب لوگوں نے اندازہ لگایا اور جو جانکار لوگ ہیں، ایکسپرٹ لوگ ہیں ان چیزوں کے، انہوں نے کہا تقریباً 30 لاکھ کا مجمع اس کے جنازے میں تھا حضور تاج الشریعہ کے. تو ان کے پوتے آپ کے یہاں تشریف لا رہے ہیں. اور آپ اگر اب تک کسی پیر سے بیعت نہیں ہوئے، ایک بہتر کام ہے، عمدہ کام ہے کہ آپ کا سلسلہ حضور سے مل جائے. اگر آپ کسی سے بیعت نہیں ہوئے ہیں تو آپ کے لیے بہترین موقع ہے، حضور تاج الشریعہ کے پوتے کے ہاتھوں خود کو بیچ دیں، بک جائیں، آپ بیعت کر لیں. ایسے پیر آپ کو نہیں ملیں گے. حضور تاج الشریعہ جب زندہ تھے نا تو لوگ کہتے تھے نہیں ہو جاؤں گا، دوسری بار ہو جاؤں گا، آگے چل کے ہو جاؤں گا. جب ان کا انتقال ہو گیا نا، لوگوں کو پتا چلا یار کاش میں باسطے میں تو دیکھا تھا، مرید ہو جاتا ان سے. آج لوگ حسرت کر رہے ہیں، اور قسم خدا کی جو آج ان سے مرید ہے نا وہ فخر کر رہے ہیں کہ میں تاج الشریعہ کا مرید ہوں. تو یہ آپ کے لیے اچھا موقع ہے، آپ ان سے مرید بھی ہو جائیں. اور اس جلسے کو آپ حضرات سب مل کر، تمام سنی حضرات، ہم لوگ غریب لوگ ہیں بھائی، ہمارے پاس وہ بہترین آئٹم والا کھانا نہیں ہے، نہ تو ہم فرائی کھلاتے ہیں اور نہ ہی ہم بسیں لگاتے ہیں. ہم غریب سنی ہیں، ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں. ایک ہی چیز ہے ہمارے سینے میں، وہ ہے حضور کی محبت. ہم وہی لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. وہ اور لوگ ہیں جو اپنے نوجوانوں کو نماز پڑھنے کے لیے 5,000 روپے مہینے دیتے ہیں. اب سعودی کی زکوٰۃ کھل جائے تو الگ بات ہے، ہمارے یہاں کے کروڑ پتی لوگ بھی اسے قبول کر لیتے ہیں. 5,000 روپے مہینے نماز پڑھنے کا، بتائیے آپ کیسے لیتے ہو؟ ان مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، ہم غریب لوگ ہیں، ہم تو حضور کے نام پہ لوگوں کو بلاتے ہیں. لنگر غوثیہ کا انتظام رہے گا انشاءاللہ، لنگر غوثیہ کا انتظام رہے گا انشاءاللہ. لیکن آپ حضرات کو تشریف لانا ہے اور آس پاس کے لوگوں کو تشہیر کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. ایک لاڈنو کے اندر
سنیت کا کام ہم سب کو مل کے کرنا ہے. اور ایک اہم بات میں کروں کہ ہمارے سنی بھائی کوئی بھی علم دین سے جاہل نہ رہے. ہر آدمی علم دین حاصل کیجیے, علم سیکھیے. ہمارا قادری مشن چل رہا ہے, یہ تمام سادات کرام کے ہاتھوں میں اس کا باغڈور ہے قادری مشن کا. کچھ نوجوان جڑے ہوئے ہیں اور لاڈنو میں بہادر قوم میں بھی کچھ نوجوان جڑے ہوئے ہیں ہم سے, کچھ بہادر نوجوان جڑے ہوئے ہیں. تمام حضرات 200 کے قریب نوجوان جڑے ہیں قادری مشن سے. آپ حضرات بھی جڑیے. ہمارا کوئی بھی بچہ علم دین سے جاہل نہ رہ پائے. ہمارا عقائد کا کورس چل رہا ہے, اس میں آئیے. ہر سوال کا جواب انشاءاللہ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ملے گا.